جیلانی پیلس میں اس وقت موت کا سا سناٹا تھا۔ محل کی شان و شوکت جو کبھی پورے شہر میں مشہور تھی اب دھندلا چکی تھی۔ ایوب خان کے دھوکے نے جیلانی خاندان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس کا اثر ہر فرد پہ پڑ رہا تھا۔ ایوب خان نے جیلانی خاندان کی تمام پراپرٹی اور کاروباری کاغذات پر دھوکے سے دستخط لے کر پاکستان سے باہر فرار ہونے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس دھوکے نے پورے خاندان کو ایک گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا تھا۔ عزیز جیلانی جو حال ہی میں آسٹریلیا سے واپس آیا تھا اس وقت اپنے والد کے بستر پر بکھری حالت دیکھ کر کمرے میں داخل ہوا۔ مسٹر جیلانی کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ بمشکل آنکھیں کھول پائے۔ عزیز کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ ایوب خان کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ بابا ایوب نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، اس کو اس کے کیے کی سزا دے کے رہوں گا، اس نے غصے سے کہا تھا۔ مسٹر جیلانی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور عزیز کو غور سے دیکھا۔ بیٹا میں جانتا ہوں تمہارا دل غصے سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ انتقام کی راہ پر چلنا ہمیں مزید تباہی کی طرف لے جائے گا۔ وہ نقاہت سے بولے تھے۔ وہ ایک رحم دل اور شفیق انسان تھے جو اپنے ہی عزیز دوست کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئے تھے۔ عزیز کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ بابا آپ کو نہیں لگتا کہ ایوب کو اس کی غلطی کا حساب دینا چاہیے؟ وہ ہمارے خاندان کو تباہ کر کے جا چکا ہے اور ہم بے بس ہو کر بیٹھے ہیں۔ اس کے اندر انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسی دوران تیمور جیلانی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی غم اور پریشانی کی جھلک تھی۔ وہ بھی باپ کی حالت دیکھ کر بے حد مایوس تھا۔ عزیز میں تمہارا غصہ سمجھ سکتا ہوں، مگر ہمیں اس راستے سے بچنا ہے۔ انتقام سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ ہمیں تحمل سے ان حالات کا سامنا کرنا ہے، نہ کہ جذباتی ہو کے۔ ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے اس نے قدرے تحمل سے عزیز کو سمجھایا تھا۔ عزیز نے بے بسی سے تیمور کی طرف دیکھا، مگر اس کے بعد کچھ نہیں بولا۔ اس کا دل ابھی تک ایوب خان کے خلاف بھرا ہوا تھا، لیکن تیمور کی باتوں نے اس کے دماغ کو کچھ حد تک پرسکون کیا تھا۔ ہمیں اپنے خاندانی روایتوں اور اصولوں کو قائم رکھنا ہے عزیز۔ انتقام ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر ہم ایک ساتھ ہوں گے تو ہم اس بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سمن جیلانی جو ان دونوں سے چھوٹی تھی اس وقت مسز جیلانی کے پاس کھڑی خاموشی سے دونوں بھائیوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل بھی دکھی تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی۔ ہم سب مل کر اس بحران کا مقابلہ کریں گے بھائی۔ ہمیں اپنے والد کی عزت اور خاندان کی شان کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، لیکن ہمیں یہ سب انتقام سے نہیں بلکہ محبت اور حکمت سے کرنا ہے۔ سمن کی باتوں پہ دونوں بھائی مسز جیلانی اور جیلانی صاحب ہولے سے مسکرائے تھے۔ وہ ہمیشہ سمجھداری کی باتیں کر کے سب کو حیران کر دیا کرتی تھی۔ سمن کی باتوں نے عزیز کو کچھ حد تک سکون دیا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اس دن جیلانی پیلس میں ایک نیا عہد ہوا تھا۔ تینوں کے دل میں یہ عزم تھا کہ وہ اپنے خاندان کی شان و شوکت دوبارہ بحال کریں گے، لیکن یہ سب کچھ حکمت اور محبت سے ہوگا، نہ کہ انتقام سے۔ یہ فیصلہ جیلانی پیلس کے لیے ایک نیا آغاز تھا جس کا جواب وقت ہی دے سکتا تھا۔ جیلانی پیلس کا ماحول سوگوار تھا، جیسے ہوا کی گزرگاہ بھی رکی ہوئی ہو، جیسے وقت کا دھارا اپنی رفتار کھو بیٹھا ہو۔ جہاں کبھی خوشیوں کی آوازیں گونجتی تھیں وہاں آج ایک جامد سناٹا چھایا ہوا تھا جو ہر کونے میں گہرائی سے محسوس ہو رہا تھا۔ مسٹر جیلانی کا انتقال پورے جیلانی پیلس کے لیے ایسا سانحہ تھا جس نے ان کی دنیا کو تہس نہس کر دیا تھا۔ مسز جیلانی کا چہرہ دل کی گہرائیوں سے جھلکتا ہوا تھا، جیسے آنکھوں میں ایک سمندر سا غم چھپایا ہوا ہو۔ ان کی آنکھوں میں نہ ختم ہونے والی افسردگی تھی، ایک ایسا کرب جو لفظوں سے بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ نہ صرف اپنی زندگی کے ساتھی کو کھو چکی تھی بلکہ ان کے جانے سے جو خلا آیا تھا وہ کبھی پر نہیں ہونے والا تھا۔ ان کی آنکھوں کے کناروں پر کچھ بکھرے ہوئے آنسو تھے، مگر وہ ان کو سوگ کے احترام میں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کا دل تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ خود کو ایک لڑی کی طرح پکڑے ہوئے تھیں تاکہ خاندان کا توازن نہ بگڑ پائے۔ عزیز کا چہرہ ایک سختی میں چھپے ہوئے غم کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی غصے کی لہر تھی جو مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اس کی نظریں خود سے سوال کر رہی تھیں کہ یہ ظلم کیوں ہوا؟
اس کا دل چیخ رہا تھا کہ اس نے بدلہ لینا ہے۔ اس کا پورا جسم اس تکلیف کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، جیسے وہ اپنے باپ کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا حساب لینا چاہتا ہو۔ تیمور کا دل بھی غم سے چور تھا، مگر وہ باہر سے اپنے جذبات کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تلخ حقیقت تھی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، دکھ بھری کہانی کی طرح گہری تھی۔ اس کی زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا، لیکن اس کی خاموشی میں اتنی شدت تھی کہ وہ خود کو دوسروں سے الگ محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ سمن جو اکثر چہک کر بات کرتی تھی آج بالکل خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک غم کی لہر تھی جو اس نے کسی سے نہیں بانٹی تھی۔ وہ بھی خود میں دبی ہوئی تھی، جیسے اس کے اندر کے تمام جذبات سلگتے جا رہے ہوں۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا خاندان کس گمبھیر صدمے سے گزر رہا ہے، مگر اس کی بے بسی بڑھ رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جیلانی پیلس کی فضا میں ایک غمگین سکوت تھا، جس میں ہر فرد کے دل میں ایک ایسی تکلیف تھی جو کبھی نہ ختم ہو سکے۔ یہ نہ صرف ایک موت کا دکھ تھا بلکہ ایک شوق تھا جو پورے خاندان میں درار ڈال رہا تھا۔ ہر فرد اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، اپنے دکھ کو سمیٹے ہوئے، لیکن ان کے دلوں میں انتقام اور بدلے کی ایک لہر بھی تھی جو آنے والے وقتوں میں اور بھی بڑھنے والی تھی۔ پورا جیلانی پیلس سوگ کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر فرد کی خاموشی میں ایک گہری اذیت چھپی ہوئی تھی، وہ اذیت جو مسٹر جیلانی کی موت کے بعد ان کی زندگی کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ ریسٹورنٹ کی فضا کھانے کی خوشبوؤں سے مہکی ہوئی تھی، جہاں ہر طرف کہے اور باتوں کی گونج تھی۔ ان کی بیوی مسز ایوب نے نیلے رنگ کی ساڑی زیبتن کی ہوئی تھی، جس میں وہ بے حد باوقار لگ رہی تھی، اور ان کی بیٹی کشف ایوب خان سفید فراک میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ان کا بیٹا حسان ایوب اپنے والد کے قریب بیٹھا تھا، جو ہمیشہ ان کی گفتگو سے متاثر ہوتا تھا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے میرے دوست ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے کامیاب اور شاندار شخصیت کے مالک لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ فخر سے کہتی ہوں کہ ایوب خان میرے والد ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں محبت کی جھلک تھی۔ وہ دنیا کے سامنے اپنے والد کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایوب خان بیٹی کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائے۔ بیٹا، کامیابی کی اصل خوشی تب ہوتی ہے جب آپ کی فیملی آپ پر فخر کرے۔ ان کا لہجہ دھیرج اور محبت سے لبریز تھا۔ وہ بیٹی کی ہر بات کو دل سے قبول کر رہے تھے۔ یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے ہمیشہ سب سے بہتر سوچا اور کیا، اسی لیے آج ہم سب اس مقام پر ہیں۔ مسز ایوب خان کی باتوں میں شکر گزاری اور محبت تھی، جو ہمیشہ ان کے لہجے کا خاصہ رہی تھی۔ بابا، آپ نے جو زندگی ہمیں دی ہے وہ واقعی ایک نعمت ہے۔ آپ ہمارے ہیرو ہیں۔ حسان ہمیشہ سے باپ کو اپنا ہیرو کہتا تھا، جو ان کی ہر خواہش بغیر کہے پوری کرتے تھے۔ ویٹر نے آ کر ان کا آرڈر پیش کیا، جس میں مختلف مزیدار کھانے شامل تھے۔ وہ سب باتوں کے دوران کھانے سے انصاف کرنے لگے۔ کھانا نہایت ہی خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ ایوب خان نے اپنی بیوی اور بچوں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے سوچا کہ یہ سب خوشیاں انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خوف بھی چھپا تھا، جو وہ سب سے چھپائے ہوئے تھا۔ ان کے بیوی بچوں کو ان کے لیے اپنے دوست سے دھوکے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ سب ان کے کبھی فیل سے یکسر طور پر انجان تھے، اور اس سارے کامیابی کو ان کی محنت گردان رہے تھے، جبکہ یہ سب کچھ ان کا دھوکے سے حاصل کیا ہوا تھا۔ یہ لمحہ ان کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس خوشیوں کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی تھی جس سے وہ سب بے خبر تھے۔ ریسٹورنٹ کی چمکتی روشنیوں میں ایوب خان کا خاندان مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا، جیسے زندگی نے ان پر اپنی ہر نعمت نچھاور کر دی ہو۔ مجھے اس کو نہیں چھوڑنا، مجھے اس سے انتقام لینا ہے، اس کو اس کے ہر گناہ کی سزا دینی ہے۔ عزیز کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے تو اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی جو ہر دل میں خوف پیدا کر گئی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں غصے اور دکھ سے بھرپور تھیں۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا، جیسے کسی جنگجو کی طرح تیار ہو، اور اس کے ارد گرد موجود ہر شخص اس کی جذباتی کیفیت کو محسوس کر سکتا تھا۔ ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا عزیز، یہ راستہ آسان نہیں ہے اور تم اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے، تیمور نے تحمل سے کہا۔ اس کی آواز میں چھوٹے بھائی کے لیے گہری فکر اور محبت جھلک رہی تھی۔ وہ عزیز کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جنگ جذبات کی بجائے حکمت سے جیتی جائے گی۔ ہم نے ماما کو روتے دیکھا ہے، ان کے آنسو ہماری روحوں کو جلا رہے ہیں۔ ہمیں ان ظالموں سے اپنے ہر نقصان کا حساب لینا ہوگا بھائی، سمن نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے جو اس کے دل کی اذیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں عزیز،
لیکن جذبات میں بہہ کر کوئی قدم نہ اٹھانا۔ تیمور نے دھیرے سے عزیز سے کہا۔ اس کے لہجے کی گہرائی اور درد نے عزیز کے دل پر اثر کیا تھا۔ عزیز نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لیں۔ میں اس سے اپنے ہر دکھ، ہر تکلیف کا حساب لوں گا، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ اپنے کیے پر پچھتا نہ لے۔ اس کے لہجہ پتھریلا تھا۔ وہ خود کو اس بات کے لیے تیار کر رہا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد اب صرف اس ظالم انسان سے بدلہ لینا ہے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں عزیز، مگر تمہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ وہ بہت شاطر انسان ہے، تیمور اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا، اور اس کے لہجے میں ایک پختگی تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس جنگ کو عزیز کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ سمن نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ اسے یقین تھا وہ انسان اب اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا جس نے ان کو اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ سامنے سفری بیگ کھلا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد چند کپڑے اور ضروری سامان بکھرا ہوا تھا۔ وہ ہر چیز کو بڑی احتیاط سے ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے کسی کے دوست کے ذریعے معلوم کروا لیا تھا کہ ایوب خان ان کو برباد کر کے اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا کی سرزمین پر جا بسا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون کا شائبہ تک نہ تھا، صرف ایک مضبوط ارادہ تھا جو اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہر حرکت سے اس کے دل میں اٹھنے والے عزم کی شدت چھلک رہی تھی۔ سامان باندھتے ہوئے اس نے اپنے ماضی کے سارے واقعات کو ذہن کے پردے پر دہرا لیا۔ باپ کے چہرے پر دکھ اور بے بسی کا وہ منظر جو کبھی اس کے دل سے نہیں مٹ سکا، ماں کی التجائیں اور بہن بھائیوں کی خاموش دعائیں۔ مسز جیلانی دروازے کے قریب کھڑی تھیں، نظریں عزیز پر ہی جمی تھیں۔ ان کا دل بے چین تھا، مگر چہرے پر ممتا کی وہ مضبوطی تھی جو اپنے بیٹے کو حوصلہ دینے کے لیے ضروری تھی۔ عزیز نے ان کی طرف دیکھا اور گہری سانس خارج کی۔ ماما، میں کینیڈا جا رہا ہوں، اس انسان کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ دعا کریے گا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ مسز جیلانی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، خدا تمہیں کامیابی دے، تمہیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ان کے لہجے میں ایک ماں کی محبت اور بے پناہ دعا شامل تھی۔ آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر دعا کے الفاظ تھے۔ تیمور اور سمن بھی قریب آ گئے۔ دونوں کے چہرے پر ملے جلے جذبات تھے، لیکن ان کی نظریں عزیز کو حوصلہ دینے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہی تھیں۔ تیمور نے آگے بڑھ کر عزیز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تم وہ کام کرنے جا رہے ہو جس نے ہمارے بابا کو سکون نہ لینے دیا۔ ہمیں تم پر فخر ہے۔ اس نے تیمور کی بات کو خاموشی سے دل میں بٹھا لیا اور بہن کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ سمن نے آگے بڑھ کر اپنے آنسو پونچھے۔ ہم آپ کو بہت یاد کریں گے بھائی، آپ فون ضرور کرتے رہنا۔ سمن کی آواز بھیگ گئی تھی۔ عزیز نے چھوٹی بہن کو گلے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر باپ کی موت کا انتقام ہی اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت وہ دروازے کے قریب رکا اور پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر وہ سب کو خدا حافظ کہتے نکل گیا۔ اس کو جاتا دیکھ کر ان تینوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، مگر مسٹر جیلانی کی موت نے ان کو اندر سے جیسے کھوکھلا کر دیا تھا، اور اب وہ صرف اور صرف ایوب خان سے انتقام چاہتے تھے۔ اس ظلم کا بدلہ چاہتے تھے جو ان کی زندگیوں کو تہس نہس کر کے پاکستان سے فرار ہو گیا تھا۔ ان کے پاس ایوب خان کے خلاف سارے ثبوت تھے، اس لیے عزیز جیلانی کینیڈا جا کر اس کے خلاف کیس فائل کرنے والا تھا۔ اسی مقصد کے لیے وہ کینیڈا گیا تھا۔ جہاز کے دروازے سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا، جس میں سردی کی خوشبو اور آزادی کا احساس تھا۔ ایئرپورٹ کی عمارت جدید تعمیرات کا شاندار نمونہ تھی، جہاں ہر طرف ترتیب، صفائی اور شائستگی کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اسے ہر طرف ایک مختلف دنیا کا نظارہ ملا۔ بلندوں بالا عمارتیں، برف سے ڈھکے درخت اور سڑکوں پر چلتی گاڑیوں کی روشنیوں کا جھماکا۔ سرد ہوا کے باوجود لوگ مسکراتے ہوئے اپنی مصروف زندگی میں مگن نظر آئے۔ ٹورنٹو کی گلیاں روشن اور منظم تھیں، جیسے ہر اینٹ اور ہر پتھر اپنی کہانی سنا رہا ہو۔ عزیز نے اپنی رہائش کے لیے ایک مقامی رہائش گاہ کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی کاؤنٹر پر موجود خاتون نے شائستہ لہجے میں اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ عزیز نے اپنے کاغذات دکھائے اور کچھ دیر بعد اسے ایک نزدیکی اپارٹمنٹ کا پتہ دے دیا گیا۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر برف سے ڈھکی گلیاں، چمکتے ہوئے اسٹریٹ لیمپس اور سڑکوں کے کنارے موجود کافی شاپس ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ گاڑی جیسے ہی اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی، عزیز نے اپنی سانسیں گہری کرتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ سامنے ایک درمیانی سائز کی عمارت تھی جو اپنے جدید طرز تعمیر کی بدولت نمایاں تھی۔
اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک خاموش مگر آرام دہ ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ یہ خوبصورت 3 کمروں کا فرنشڈ فلیٹ تھا جو نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اس کی ایک کھڑکی برف کے میدان کی طرف کھل رہی تھی جس سے دھوپ کی سنہری کرنیں کمرے میں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے سامان ایک طرف رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر کا منظر اسے ایک خواب جیسا لگا۔ برفانی زمین پر بچوں کی کھیلتی ہوئی ٹولیاں، ہوا میں اڑتے پرندے اور ہر طرف سکون کی ایک عجیب کیفیت نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ خیر، اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خود کو کافی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ 8 گھنٹے کے مسلسل سفر نے اس کو تھکن سے چور کر دیا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد خود کو فریش کر کے واش روم سے باہر آیا اور کچن کا رخ کیا جس میں کھانے کا سارا سامان موجود تھا۔ اس نے فریج کھولا جو فروزن آئٹم سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک نگٹس کا پیکٹ نکالا اور اس کو فرائی کرنے لگا۔ نگٹس اس کو بچپن سے ہی بہت پسند تھے۔ بچپن کا سوچتے ہی اس کی سوچیں باپ کی موت کی طرف جا نکلیں اور پھر سے اس کا دل غم و غصے سے بھر گیا۔ اس کی گرفت ہاتھ میں پکڑے نگٹس کے پیکٹ پر مضبوط ہوتی چلی گئی۔ انتقام کی آگ اس کے اندر لاوے کی مانند پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اپنے موبائل پر کچھ دیکھتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا کہ اچانک کوئی نازک وجود اس سے ٹکرا گیا۔ فائلز اور کچھ کاغذ جو وہ ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا فوراً زمین پر بکھر گئے۔ اوہ، معاف کیجیے گا، ایک نرم آواز نے عزیز کو چونکا دیا۔ وہ نیچے جھک کر اس کی فائلیں اٹھانے لگی تھی۔ عزیز نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی کی جھلک تھی۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی دلکشی بھی تھی۔ کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو دھیان سے چلنا چاہیے تھا، عزیز نے فائل سنبھال کر کہا۔ اس کی آواز میں ایک سرد پن تھا۔ مجھے واقعی بہت افسوس ہے، میرا دھیان ہی نہیں رہا۔ اس کا لہجہ معصومیت سے بھرپور تھا۔ وہ اس کے لہجے کی سختی کو محسوس ہی نہیں کر پائی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عزیز نے اس کی معصومیت کو دیکھ کر فوراً پوچھا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، کشف نے کہا اور پھر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کی نگاہیں عزیز کے چہرے پر ٹک گئی تھیں جو اپنی جگہ پر بڑی سنجیدگی سے کھڑا تھا، اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کشف کے دل میں ایک بیٹ مس ہوئی۔ وہ انتہا کا خوبرو اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا جو کسی بھی صنف نازک کو اپنی جانب متوجہ کر سکتا تھا۔ وہ تو اس کی شخصیت کے سحر میں کھو سی گئی تھی۔ اس نے بے انتہا خوبصورت مرد دیکھے تھے مگر اس قدر سنجیدہ اور ریزرو طبیعت وہ پہلی بار کسی مرد کی دیکھ رہی تھی۔ میں کشف ہوں، کشف نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا اور اپنی نگاہیں بمشکل اس پر سے ہٹائیں۔ میں عزیز جیلانی، عزیز نے ایک مختصر جواب دیا تھا۔ اس اجنبی لڑکی کی آنکھوں کی چمک عزیز کو حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ آخر وہ کیوں اس سے اس قدر بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی؟ کیا آپ ہمیشہ اتنی ہی تیزی سے چلتے ہیں؟ کشف نے اس کی تیز رفتاری پر چوٹ کی تھی تو وہ اس کی بات پر ہولے سے مسکرا دیا۔ ہاں، شاید مجھے ہمیشہ اپنے کاموں میں زیادہ جلدی ہوتی ہے، اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ کشف نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا دل عجیب لے میں دھڑکا تھا، لیکن کبھی کبھی زندگی کو تھوڑا سست روی کے ساتھ جینا چاہیے۔ اس کے الفاظ میں گہرائی تھی جو عزیز کو کچھ حد تک حیران کن لگی۔ شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن آج کل کی زندگی میں بہت تیزی سے سب کچھ بدل رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں ہمارے اپنے ہی پیچھے چھوڑ جائیں، عزیز نے آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر کہا، مگر اس کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ کشف کو اس کی باتیں سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کی باتوں کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتی تھی کیونکہ اس نے برا وقت نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ ماں باپ کے پروں کے سائے تلے تھی۔ تو پھر ہمیں ایک کپ کافی تو پی لینی چاہیے، وہ اچانک بولی تو وہ بے حد حیران ہوا۔ وہ کیسے کسی اجنبی کو چائے کی آفر کر سکتی تھی، جبکہ کشف کو بھی بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اس طرح کسی اجنبی کو بیچ راہ میں چائے کی آفر کی تھی، ورنہ وہ تو اجنبیوں سے کوسوں دور بھاگتی تھی۔ مگر سامنے کھڑے شخص کی بات ہی کچھ الگ تھی۔ وہ خود پر سے اختیار کھو رہی تھی، وہ اپنی فطرت کے برخلاف چل رہی تھی۔ عزیز نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں معصوم سی خوشی تھی۔ وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ کافی؟ پھر ایک مختصر مسکراہٹ کا سا وہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ کی جانب چل دیا۔ وہ اس کو اس آزاد پرور ملک کی پیداوار سمجھتا ہوا اس کی بے باکی کو نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ دل سے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ دونوں ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئے اور ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے، یہاں کا ماحول بہت پرسکون ہے، وہ خوشگوار انداز میں بولی تھی۔
ہاں واقعی یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ عزیز نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کا لطف اٹھاتے ہوئے کافی پی رہے تھے۔ کشف نے کافی کے کپ کو ہاتھ میں تھام کر اس کو پرشوق نگاہوں سے دیکھا تھا جو سر جھکائے کافی پی رہا تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب ہم اپنی سوچوں کو روک کر بس لمحات کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمیشہ اتنی گہری باتیں کرتی ہیں؟ عزیز نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کو وہ بہت خاص اور معصوم سی لگی تھی جو باقی لڑکیوں سے کافی منفرد تھی۔ نہیں، بس کبھی کبھی دل کی باتیں نکل آتی ہیں، وہ اس کی بات پر کھلکھلا کے ہنستے ہوئے بولی۔ عزیز اس کی معصوم سی ہنسی میں کھوسا گیا تھا۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح بہت حسین تھی۔ دونوں کے درمیان یہ گفتگو ایسی ہی ایک نرم اور پرسکون فضا میں جاری رہی جیسے دونوں ایک دوسرے کو کچھ اور جاننا چاہتے ہوں۔ عزیز جیلانی کے دل میں کشف ایوب خان کے لیے نرم گرم سے جذبات بیدار ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی کے مسائل میں گم تھا۔ وہ اس سے بات چیت بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عزیز کا دل ابھی تک پوری طرح اس پر نہیں کھلا تھا۔ اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس کی منزل کچھ اور تھی۔ وہ دل کے معاملوں میں الجھ کر اپنا اصل نہیں بھولنا چاہتا تھا۔ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آیا تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچانا اس کی زندگی کی اولین ترجیح تھی۔ وہ اپنے خاندان کی تباہی مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا۔ اسی سلسلے میں آج وہ اپنے ایک وکیل سے میٹنگ کرنے آیا تھا جس سے اس نے ایوب خان کے کیس کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا، اور واپسی پر کشف ایوب خان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اس بات سے یکسر طور پر انجان تھا کہ کشف ایوب خان کی ہی اس کے دشمن کی ہی بیٹی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ عزیز جیلانی کی اس کی ذات میں اس قدر دلچسپی نہ تھی جس قدر کشف ایوب خان کی تھی۔ وہ عزیز جیلانی سے پہلے ہی نظر میں محبت کر بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب ہو رہی تھی، اس سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتی، کچھ اس کے بارے میں پوچھتی، کچھ اپنے بارے میں بتاتی، مگر عزیز جیلانی کی ریزرو طبیعت کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات کسی طور نہیں کہہ پاتی تھی۔ اس کو یہ خدشہ لاحق رہتا تھا اگر اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی تو وہ کہیں اس سے دوستی سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ وہ اس مختصر سے عرصے میں اس کو بے حد چاہنے لگی تھی۔ وہ اس کے دل میں بسنے لگا تھا، اس کے بغیر رہنے کا تصور ہی اس کو سہانے رو لگنے لگتا۔ مگر دوسری جانب عزیز کا دل بالکل خاموش تھا۔ اس کے دل میں کشف ایوب خان کے لیے کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے شک اس کو پسند کرتا تھا، مگر اس کا دل ابھی محبت کے مقام تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا اس کو وہ مقصد جلد از جلد پورا کرنا تھا۔ ایوب خان سے اپنے باپ کی موت کا اور اپنے خاندان کی تباہی کا بدلہ لینا تھا۔ یہ انتقام کی آگ اس کو کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کی نظریں کاغذات پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کاغذات پر کشف ایوب خان کا نام درج تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایوب خان کا ذکر بھی تھا۔ عزیز کا دماغ جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ کاغذات پر لکھی معلومات کو دوبارہ پڑھا۔ کشف کا بیگ کل اس کی گاڑی میں رہ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی بیگ اٹھایا تو اس کے سارے کاغذات گر پڑے جس میں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کی ساری ڈیٹیلز تھیں۔ کشف نے کینیڈا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے یہ سب پیپرز اکٹھے کر کے بیگ میں رکھے تھے جو وہ غلطی سے عزیز جیلانی کی گاڑی میں بھول گئی تھی۔ یہ کشف ایوب خان کی بیٹی ہے؟ اس کے دماغ میں ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جو اس کے باپ کی موت ہوئی تھی۔ وہ دن، وہ لمحے، وہ درد، اس کی زندگی کا سب سے بدترین لمحہ۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے باپ کی موت کا سبب وہی شخص تھا، اور وہ شخص کشف کا باپ ایوب خان ہی تھا۔ عزیز کا دل غصے سے بھر گیا، اس کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں اور اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ جس انسان کو ڈھونڈنے کے لیے اس قدر خوار ہو رہا تھا، وکیلوں سے رابطے کر رہا تھا، کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹ رہا تھا، اور اس کی بیٹی ہی اس کی دوست تھی، وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ کس طرح خدا نے اس کی مشکلیں آسان کر دیں اور اس ظالم انسان کو سزا دینے کے لیے اس کے لیے راستے آسان کر دیے تھے۔ اب اس کو کسی وکیل، کسی کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ کشف ایوب خان کے ذریعے ہی اپنے بدلے کی تکمیل کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کشف اس کو چاہنے لگی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنا عکس دیکھ چکا تھا اور یہیں سے اس کی فتح کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس کی رگوں میں شرارے پھوٹنے لگے تھے، لبوں پہ زہریلی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایوب خان، اب میں تمہیں تمہاری بیٹی کے ذریعے تباہ و برباد کروں گا، جس طرح تم ہمیں کر کے یہاں آن بسے ہو۔ تم کیا سمجھتے تھے تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں اپنے کیے کا حساب چکانا ہی ہوگا۔ اب تمہاری بیٹی کے ذریعے تمہیں وہ تکلیف دوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں تک یاد رکھیں گی۔ اس کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی، اس کے اندر نفرت کی چنگاریاں بھڑکنے لگی تھیں،
اور پھر آگے کے دنوں میں عزیز جیلانی نے کشف ایوب خان کے ساتھ رابطوں کو بڑھا لیا۔ وہ اس کے قریب ہو گیا، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا، اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، اس کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں جاننے لگا، اس کے جذبات کا احترام کرنے لگا اور اس کے دل میں اپنی مستقل جگہ بنانے کی بھرپور کوششوں میں مگن تھا۔ کشف جو اس کو پہلے دن سے چاہتی تھی، اس کے اس قدر محبت بھرے انداز پر خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، جس کو محبوب کی اس قدر توجہ اور محبت حاصل ہو رہی تھی، جبکہ وہ معصوم دل کی لڑکی عزیز جیلانی کے جذبوں کی کھوٹ کو محسوس نہ کر سکی۔ وہ تو اس بات پر ہی بہت خوش تھی کہ عزیز جیلانی اپنی ریزرو اور سنجیدہ طبیعت سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ اس کے جذبوں کی قدر کرنے لگا ہے اور اس پر توجہ دینے لگا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب عزیز جیلانی کو اپنی بات کہہ دینے کا موقع ملا تھا۔ وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ہر حال میں کشف ایوب خان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے باپ سے اپنی بربادی کا انتقام لینا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا جھرمٹ تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے کشف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا دل کھول دیا۔ کشف، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور محبت کا سنگیت تھا۔ کشف کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے یقین سی ہو گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عزیز خود اس سے اظہار محبت کرے گا، جبکہ وہ تو خود سوچ کے بیٹھی تھی کہ وہ اس کو اپنے دل کی بات کہہ دے، مگر عزیز جیلانی کے اعتراف نے اس کو اندر سے سرشار سا کر دیا۔ عزیز، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ اس اظہار محبت پر خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کشف کی آنکھوں میں محبت رقصاں تھی، اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خود کو عزیز کے لیے مکمل طور پر کھول دیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اسے اپنا من چاہا ساتھی مل گیا تھا۔ اس کے بعد عزیز جیلانی نے کشف کے والد ایوب خان سے ملاقات کی۔ وہ اتنے اعتماد کے ساتھ کیا کہ کوئی بھی اس کے انتقام کی آگ کو محسوس نہیں کر پایا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے، میں اکیلا رہتا ہوں، میری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بس میں کشف سے محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایوب خان کی آنکھوں میں اس کی باتیں سن کر کچھ ہمدردی پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہ بغیر کسی اور سوال کے عزیز کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رضامند ہو گئے، یہ جانے بغیر کہ جن کی زندگیوں کو وہ تباہ کر کے یہاں آن بسے ہیں، انہی کے گھر کا بیٹا انتقام لینے ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ اگر تم دونوں خوش ہو تو میں تم دونوں کی راہوں میں کوئی دیوار نہیں بنوں گا بیٹا، میں تم دونوں کی شادی کے لیے راضی ہوں۔ انہوں نے بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبولیت کی سند بخش دی تھی۔ عزیز جیلانی نے پرسکون سانس خارج کی، جبکہ کشف ایوب خان خوشی سے اچھلتی ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ مسز ایوب خان بھی بیٹی کو خوش دیکھ کر مسکرا دیں۔ ان کو اور حسان کو عزیز جیلانی دل سے پسند آیا تھا۔ اس کی شخصیت، اس کا انداز، سب کچھ ان کو بھا گیا تھا۔ وہ بالکل کشف ایوب خان کی ٹکر کا تھا، اس کی طرح خوبصورت اور حسین تھا۔ ان دونوں کی شادی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کشف کو نہ جانے کیوں یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اپنی خوشی میں مگن تھی اور اس کا دل صرف عزیز کے لیے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کو یہ گمان بھی نہ ہوا تھا کہ وہ شخص جسے وہ اپنا من چاہا ساتھی سمجھ رہی ہے، وہ محض انتقام کی غرض سے اس کی زندگی میں شامل ہوا ہے۔ جبکہ دوسری جانب عزیز کا دل بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو چھپایا ہوا تھا اور کشف ایوب خان کے سامنے خود کو محبت کے جذبات سے بھرپور دکھا رہا تھا، جبکہ اس کی پسند اور محبت تو اسی وقت دم توڑ گئی تھی جب اس کو یہ معلوم ہوا تھا کہ کشف ایوب خان اس کے دشمن کی بیٹی ہے۔ تب اس نے محبت کو کہیں دور بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ان کے سامنے اب صرف اور صرف اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی تھی، جس کو وہ انتقام کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا اور اس کے ذریعے اس کے باپ کو تڑپا تڑپا کر اسی طرح مارنا چاہتا تھا جس طرح اس کے باپ نے صدمے سے بے حال ہو کر دم توڑ دیا تھا۔ اب اس کو صرف رخصتی کا انتظار تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے سے محبت کا کھوٹا اتار کر پھینک دینا تھا اور اپنی اصلیت میں آ کر ایوب خاندان کو مٹی میں ملا دینا تھا۔ وہ ایوب خان کو ہر وہ درد، وہ تکلیف دینا چاہتا تھا جو انہوں نے سہی تھی۔ ماں کے آنسو، باپ کی بے بسی اور بہن بھائیوں کا تنہا ہو جانا وہ اب تک نہیں بھولا تھا۔ اس کو یہاں آئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ گھر والوں سے مسلسل رابطے میں تھا، مگر اس نے کسی کو بھی کشف ایوب خان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ محض وہ ان کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتا کہ وہ بہت جلد ایوب خان کو وہی اذیت دینے والا ہے جس سے وہ لوگ گزرے تھے، اور یہ سن کر وہ سب خاموش ہو جاتے۔
وہ دھڑکتے دل کے ساتھ عزیز جیلانی کی صحت سجائے بیٹھی تھی، نرم روشنیوں سے جگمگاتا ہوا کمرہ جس کے ہر گوشے میں خوشبوئیں بسی ہوئی تھیں۔ کشف ایوب خان سرخ اور سنہری لباس میں دلہن بنی دل کی گہرائیوں میں محبت اور امید لیے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمیلی سی مسکان تھی اور آنکھوں میں خوابوں کی جھلک نمایاں تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ عزیز جیلانی کی قربت کا سوچ کر ہی اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ سا آ گیا، چہرے پر حیا کی لالیاں چھا گئی تھیں۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مہری اور آنکھوں میں آگ سی تھی۔ عزیز نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ وہ اس کے اس قدر شدید رد عمل پر ڈر سی گئی۔ کچھ دیر پہلے کی خوشی اور شادابی اس کے چہرے سے بالکل غائب تھی۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے جو کشف کو اندر سے ہلا کر رکھ گئے۔ وہ اس کی حالت سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کیسے اس کے رویے میں اچانک یہ سرد مہری اور تبدیلی آ گئی تھی، جبکہ وہ نکاح اور رخصتی کے وقت اس کو مسکراتی اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا، اور اب آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہ گیا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آیا تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ شادی کیوں ہوئی ہے؟ کشف نے حیرت سے اسے دیکھا، دل اس کی بات پر کسی انجانے خوف سے دہلنے لگا۔ عزیز نے ایک موٹی سی فائل نکال کر بیڈ پر پٹخ دی۔ دیکھو تمہارے باپ کی حقیقت، یہ وہ کاغذات ہیں جنہوں نے میرے باپ کو تباہ کر دیا۔ وہ شخص جسے تم باپ کہتی ہو، اس نے میرے باپ کی کمپنی ہڑپ لی، اسے دیوالیہ کر دیا، اور اس کے بعد میرے باپ اس صدمے سے یہ دنیا ہی چھوڑ گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے یہ شادی محبت میں کی؟ نہیں کشف ایوب خان، نہیں، یہ شادی ایک بدلہ تھی، تمہارے خاندان سے، تمہارے باپ سے، جس نے مجھے میرے خاندان کو تباہ کر دیا، میرے باپ کو مار دیا۔ اب ان سب کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ کشف ایوب خان، وہ زہریلے ناک کی مانند پھنکار رہا تھا۔ غم و غصے سے اس کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ دشمن کی بیٹی اس کی صحت سجائے بیٹھی تھی، اور یہ بات وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ اس کا بس چلتا تو وہ کشف ایوب خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے باپ کی دہلیز پر چھوڑ آتا، اور پھر اسے بتاتا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی دھوکے سے آپ کے اپنے پیاروں کو آپ سے چھین کر موت کے روبرو کر دے۔ کشف کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بول نہ سکی، جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرے بابا ایسا کبھی نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہلکی سی آواز میں بولی تھی۔ اس کو اپنی ہی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی بات پر تلخی سے مسکرایا۔ غلط فہمی؟ میرے پاس ہر ثبوت موجود ہے، ہر کاغذ، ہر دستاویز۔ یہ شادی میرے انتقام کی پہلی سیڑھی تھی، اور تم کشف ایوب خان اس کھیل کا ایک مہرہ تھی بس، جس کے ذریعے مجھے اپنے دشمن تک پہنچنا تھا۔ مجھے تم میں اور تمہاری ذات میں شروع سے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا مقصد صرف تمہارے باپ سے انتقام لینا تھا۔ وہ اس کو لفظوں کی مار مار رہا تھا، لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن عزیز کے لہجے میں بے رحمی اور چہرے پر نفرت کی شدت نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ تم اس گھر میں رہو گی، لیکن یاد رکھنا تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ محبت نہیں، ایک سزا ہے جو تمہیں اور تمہارے خاندان کو جھیلنی ہوگی۔ تمہارے باپ کا کیا، اب تم بھی بھگتو گی۔ تمہارے ذریعے سے میں تمہارے باپ کو وہ اذیت، وہ تکلیف دوں گا کہ وہ ساری عمر اپنے کیے پر پچھتائے گا، مگر اس کو مرتے دم تک معافی نہیں ملے گی۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میں نے اپنا باپ کھویا ہے، یاد رکھنا اب تمہیں بھی اپنا باپ کھونا ہوگا۔ اب تمہارا باپ ایک ایک تکلیف کا حساب دے گا۔ وہ الفاظوں کے نشتر چلاتے ہوئے اس کی روح کو بری طرح زخمی کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ ایک شکستہ دل اور خوابوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹتی رہ گئی۔ وہ جو چند لمحے پہلے تک محبت اور امید کا پیکر تھی، اب ایک گہری خاموشی میں ڈوب چکی تھی۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا۔ اس کی بے غرض محبت اس کی ذات عزیز جیلانی کی انتقام کی نظر ہو گئی تھی۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ دل کی تکلیف سے وہ دوہری ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی محبت اس صورت میں تکمیل کو پہنچے گی۔ اس نے سسکتے ہوئے سارے زیورات نوچ کر اتار پھینکے۔ ہتھیلیوں کی پشت سے اس نے بے دردی سے لبوں سے لپسٹک کو صاف کیا اور اسی دوپٹے کو ایک جھٹکے سے اتار کر فرش پر پھینکا۔ اس کا یہ ہار سنگھار جس انسان کے لیے تھا، اس کے دل میں تو اس کے لیے کوئی جذبہ، کوئی محبت سرے سے ہی شامل نہیں تھی۔ وہ تو ایک مہرے کے طور پر استعمال کی گئی تھی۔ پھر وہ کس کے لیے اتنا سج سنور کے بیٹھتی؟ وہ کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی، کوئی اجڑی ہوئی روح معلوم ہو رہی تھی۔
وہ گھٹنوں میں سر رکھے ہچکیوں سے روتی چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ پھر سے کھلا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے اس کے پاس آ گیا تھا۔ کمرے کی حالت کو اس نے غور سے دیکھا۔ زیورات بیڈ پر بکھرے پڑے تھے، دوپٹہ فرش پہ پڑا تھا اور وہ گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایک پل کو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ واپس سے اپنے خول میں سمٹ گیا۔ اگر ابھی سے وہ اس کے آنسوؤں سے کمزور پڑ جاتا تو اس کے ظالم اور سفاک باپ سے کیسے انتقام لیتا۔ اٹھو اور جا کر چینج کرو، یہ رونا دھونا نہیں چلے گا۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ تمہیں جس طرح لایا ہوں ویسے ہی تمہارے باپ کی دہلیز پر چھوڑ آؤں گا۔ بڑا کاٹدار لہجہ تھا۔ کشف کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی۔ وہ اپنی بات کا اثر زائل ہوتا دیکھ بھڑک اٹھا اور اس کو بازو سے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتارنے لگا۔ وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ کشف نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نگاہیں ملیں۔ رویا رویا سا سرخ چہرہ، آنکھوں کی لالی، چمکتی دمکتی سفید رنگت، اوپر سے معصومیت۔ عزیز جیلانی کی نگاہوں نے بے اختیار اس کے حسین چہرے سے نگاہیں ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی محویت تب ٹوٹی جب وہ اس کے حصار سے تڑپ کر نکلتی۔ واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بے اختیاری پر کڑ کے رہ گیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جذبات اس پر حاوی ہونے لگے تھے۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول کر نیم دراز ہو گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ اس نے ساری لائٹس بند کر دیں۔ ذہن مسلسل سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ تبھی وہ سادہ سے لباس میں ملبوس اس کو نظر انداز کرتے صوفے پر لیٹ گئی۔ اس کی یہ بے نیازی عزیز جیلانی کو بہت کھلی تھی۔ اس کے مطابق یہ بے نیازی نفرت اور نظر انداز کرنے کا صرف اس کو ہی حق تھا، نہ کہ کشف ایوب خان کو۔ وہ اس سے ہر حق چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس تک آیا تھا۔ یہ میرا گھر اور میرا کمرہ ہے، اس لیے یہاں میری مرضی چلے گی، اس لیے اٹھ کر شرافت سے بیڈ پر چلو۔ بیوی بنا کر لایا ہوں، اس لیے بیوی ہونے کا حق ادا کرو۔ وہ ذومعنی لہجے میں کہتا اس کو بہت کچھ باور کرا گیا۔ کشف کی آنکھوں میں پھر سے نمی اتر آئی۔ کیوں کروں میں آپ کا حق ادا، جب میں آپ کی محبت نہیں، چاہت نہیں، جب میں محض آپ کے لیے ایک مہرہ تھی، تو میں کس بنیاد پر آپ کو اپنا آپ سونپوں؟ وہ تلخی سے کہتی اس عزیز جیلانی کے غصے کو مزید ہوا دے گئی۔ اپنی زبان کو بند رکھو ورنہ یہیں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ وحشیانہ انداز میں کہتا اس کا بازو دبوچ کر اس کو بیڈ کی جانب کھینچ کر لے آیا اور اس کو زور سے پٹخ دیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ مجھے تم میں ویسے تو کوئی دلچسپی نہیں، مگر میں اپنا حق وصول کر کے رہتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے تم سے دستبردار ہونا مجھے کسی طور قبول نہیں۔ اپنا حق میں لے کر رہوں گا تم سے مسز عزیز جیلانی۔ وہ سپاٹ لہجے میں اس کے پرخچے اڑاتا اس پر جھک گیا تھا۔ کشف نے اس کے سینے پر مکے برسائے، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے پن کرتے اس پر جھکا۔ وہ اس کے بے رحم لمس پر اس کے نیچے پڑی مچل رہی تھی، مگر وہ تو جیسے اس پر اپنی ساری بھڑاس اور کھولن اتار رہا تھا۔ اس کے نازک سے کلیوں جیسے وجود کو اپنی شدتوں سے مسل رہا تھا۔ وہ تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود اس کی وحشت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کمرے میں چلتی مدھم روشنی کو بھی ہاتھ بڑھا کر آف کر گیا تھا۔ اب کمرے میں کشف کی معنی خیز سسکیاں گونج رہی تھیں۔ رات عزیز جیلانی کی سفاکیت کو لکھتی گزر رہی تھی۔ فجر کی اذانوں کی آواز نے کمرے کے افسردہ ماحول پر ایک سرور سا طاری کر دیا تھا۔ وہ آہستہ سے بستر سے اتری اور لرزتے قدموں کے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم بوجھل ہو گئے تھے اور دل میں انتہا کی بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ باتھ روم میں داخل ہو کر اس نے شاور کھولا اور ٹھنڈے پانی کی دھار اس کے چہرے پر گری، مگر وہ پانی اس کے اندر کے دکھ کو دھونے میں ناکام تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ شیشے میں اسے ایک اجنبی شبی نظر آئی جو اپنے خوابوں، امیدوں اور خوشیوں سے محروم ہو چکی تھی۔ نماز کے لیے جائے نماز بچھاتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ خدا کے سامنے جھکی، مگر الفاظ زبان سے نکلنے سے پہلے ہی اس کے دل کی گہرائیوں میں کہیں دب گئے تھے۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی، ساتھ ہی اپنے دل کے کسی کونے میں اس کی اپنی حالت پر ایک گہری بے بسی طاری تھی۔ نماز ختم ہونے تک وہ بھی بیدار ہو چکا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور اس کو سرد نگاہوں سے دیکھتا واش روم میں گھس گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تلخی اور حقارت تھی جو وہ ہر موقع پر کشف ایوب خان کو دکھانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے فریش ہو کر اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم یہاں کیوں ہو۔ یہ گھر، یہ کمرہ، یہ زندگی، یہ سب تمہارے لیے ایک سزا ہے۔ تمہارے باپ نے میرا سب کچھ چھینا تھا اور اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ محرومی کیا ہوتی ہے۔
اب سے یہ تمام کام تمہارے ذمے ہیں، کھانے پکانے سے لے کر گھر کی صفائی، میرے کپڑے دھونے اور ہر چھوٹے بڑے کام تک، سب کچھ۔ تمہاری حیثیت صرف ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں، اس لیے بہتر ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو، وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ زہر اگل کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اپنے ہر لفظ سے اس کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ کشف نے بے بسی سے نظریں جھکا لیں۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے بسی اور دکھ کی کہانی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے صبر کے۔ اس نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کچن کی جانب چل پڑی۔ یہ زندگی اس نے خود چنی تھی، پھر کس سے شکوہ کرتی؟ لبوں پہ جیسے قفل آ لگے تھے۔ وہ محبت سے گندی لڑکی انتقام کی زد میں آ کر بکھر گئی تھی۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا، چائے کے لیے پتی نکالنے لگی اور ساتھ اس نے جلدی سے انڈے اور بریڈ نکال کر ناشتے کی تیاری شروع کی۔ انڈوں کو فرائی کرتے ہوئے اس کا دل بے چین تھا۔ ہر قدم اسے اس گھر میں اپنی حیثیت کی یاد دہانی کروا رہا تھا۔ ناشتہ تیار کر کے وہ اسے ٹرے میں رکھ کر ٹیبل پر لے آئی۔ عزیز جو کمرے سے آفس کے لیے تیار ہو کر آیا تھا ٹیبل کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد تاثرات تھے، جیسے اسے کشف کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور چائے پی کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز نے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور بے بسی کا امتزاج پیدا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ سے چند آنسو لڑکھڑا کر گرے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے کمر باندھ لی کہ گھر کے باقی کام مکمل کرے۔ اس نے کچن کا رخ کیا اور ناشتے کے برتن سمیٹنا شروع کیے۔ برتن دھوئے اور انہیں خشک کر کے رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، لیکن دل ایک عجیب سے خلا کا شکار تھا۔ کچن کی صفائی مکمل کرنے کے بعد اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ کمرے میں موجود میز، صوفے اور ہر کونا جیسے کسی انتظار میں تھا کہ کوئی آ کر اسے صاف کرے۔ کشف نے جھاڑو اور پوچھا نکالا اور کام شروع کر دیا۔ وہ ہر کونے کو صاف کرتی گئی۔ صفائی کے بعد اس نے کمرے میں موجود کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھا جو عزیز نے رات کو بے دہانی میں ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اس نے کپڑے اکٹھے کیے اور دھلائی کے لیے تیار کرنے لگی۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے کے بعد اس نے ایک لمحے کو رک کر سانس لی، مگر یہ آرام صرف لمحاتی تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ اپنے لیے سوچے، کیونکہ کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے گھر کے پردے دھونے کے لیے اتارے، الماریوں کو صاف کیا اور کھڑکیوں کے شیشے چمکا دیے۔ دوپہر تک گھر اپنی چمک دمک میں پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، مگر کشف کی حالت بگڑ چکی تھی۔ تھکن اس کے وجود سے عیاں تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک خاموش عزم دکھائی دے رہا تھا۔ شام تک تمام کام مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑوں کی آستین سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور کچن میں جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ عزیز واپس آئے گا، اور اگر سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو اس کی تلخ باتیں سننی پڑیں گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ کھانا تیار کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا جب وہ آفس سے گھر آیا۔ سردی کی شدت نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا اور کوٹ کے کالر کے ساتھ لپٹا ہوا مفلر اس کے تھکے ہوئے انداز کی عکاسی کر رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی گرمائش نے اسے خوش آمدید کہا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم لمحہ بھر کے لیے رک گئے۔ گھر ہر طرف سے صاف ستھرا تھا۔ صوفے ترتیب سے رکھے تھے، قالین پر ایک دھبا تک نہ تھا اور کھڑکیوں کے شیشے اتنے شفاف تھے کہ باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عزیز نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی اور دل ہی دل میں کشف کی محنت کو سراہا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرد اور بے نیاز نظر آیا۔ جوتے اتار کر اس نے اپنا کوٹ دیوار کے ساتھ لگے ہینگر پر ٹانگ دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کشف جو کچن میں تھی اس کی آہٹ سن چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانے کی تیاری مکمل کر کے دسترخوان لگانے لگی۔ اس کے قدموں میں تھکن نمایاں تھی، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ عزیز نے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں کشف نے کھانے کے برتن سلیقے سے رکھے تھے۔ خوشبو سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کھانا مزیدار ہوگا۔ عزیز نے بغیر کوئی بات کی اپنی جگہ سنبھال لی۔ کشف نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، مگر کوئی تاثر نہ پا کر خاموشی سے کھانا سرو کرنے لگی۔ پہلا نوالا لیتے ہی عزیز نے محسوس کیا کہ کھانے کا ذائقہ بے حد عمدہ تھا۔ سالن کے مسالے، چاول کی مہک اور روٹی کی نرمی، سب کچھ بے مثال تھا۔ دل ہی دل میں اس نے کشف کی مہارت کی تعریف کی، لیکن اس کے رویے میں کوئی نرمی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ سرد اور بے تاثر رکھا، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ کھانے کا ذائقہ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جملے میں کہا جو تعریف سے زیادہ احسان جیسا لگ رہا تھا۔ کشف نے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی محنت کی قدر نہ ہونے کا درد چھپا ہوا تھا۔ عزیز نے کھانے کے دوران ایک بار بھی کشف کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی،
مگر دل کے کسی گوشے میں وہ محسوس کر رہا تھا کہ کشف نے اس گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں بھی ایک ترتیب پیدا کر دی تھی، لیکن اس احساس کو زبان دینا اس کی انا کے خلاف تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور وہ خاموشی سے برتن سمیٹنے لگی۔ اس کے دل میں اس بات کا دکھ تھا کہ عزیز نے ایک بار بھی اس کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ بھی صبح کے ناشتے کے بعد کی بھوکی تھی۔ وہ آنسو پیتی اس کا بچا ہوا کھانا کھانے لگی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو وہ بڑے استحقاق سے اس سے پھر سے وحشیانہ انداز سے اپنا حق وصول کرنے لگا۔ پلیز عزیز، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ بے بسی سے تھک کر بولی تھی۔ عزیز کی شدت سہنا اس کے بس سے باہر کی بات تھی، مگر وہ تو جیسے بے حس ہو گیا تھا۔ اس کو صرف اپنے مطلب سے غرض تھی، اس کو کشف ایوب خان کی تکلیف کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بیوی ہو تو بیوی بن کر رہو، نخرے دکھائے تو سانسیں کھینچ لوں گا تمہاری۔ میں تمہارا آوارہ عاشق نہیں جو تمہارے لاڈ اور نخرے اٹھاتا پھروں۔ وہ بے رخی سے کہہ کر واپس اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کا دوپٹہ بیڈ کے کنارے پر جھولتا رہ گیا۔ اب کی بار وہ پہلے سے زیادہ شدت سے اس میں سما کر اس کو تکلیف سے نڈھال کر گیا۔ وہ آنسو بہاتی اسی ستمگر کو مضبوطی سے تھام گئی۔ آخر کو زہر بھی وہی اور اس کا تریاق بھی وہی تھا۔ دروازہ زوردار انداز میں کھلا تھا اور عزیز جیلانی کے مضبوط قدموں کی چاپ ایوب خان کے کشادہ کمرے میں گونجی۔ کمرہ جو ہمیشہ ایوب خان کے رعب اور دبدبے سے بھرا رہتا تھا، اس وقت عجیب سی خاموشی اور گھٹن کا شکار ہو گیا۔ عزیز کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور نفرت چھائی ہوئی تھی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ایوب خان، تم نے شاید سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن تمہارے سامنے وہ شخص کھڑا ہوگا جو تمہاری بربادی کا آغاز کرے گا، عزیز نے اپنی گہری اور طنزیہ آواز میں کہا تھا، میز پر جھکتے ہوئے جیسے وہ اپنی بات ان کے دل میں اتار دینا چاہتا ہو۔ یہ کیا بول رہے ہو عزیز؟ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو سیدھے طریقے سے بات کرو، یہ ڈرامے بازی یہاں نہیں چلے گی۔ وہ اس کے لب و لہجے پر تڑک کر بولے، مگر اندر سے اس کی باتوں سے ہل کر رہ گئے تھے۔ عزیز کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سیدھی بات تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، تمہیں سب کچھ دھوکے سے ہتھیانا آتا ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ کھیل بھی اسی زبان میں کھیلنا چاہیے۔ وہ برفیلے لہجے میں بولا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایوب خان نے غصے اور الجھن کے ساتھ پوچھا تھا۔ میں عزیز جیلانی ہوں، اس شخص کا بیٹا جسے تم نے دھوکہ دے کر نہ صرف برباد کیا بلکہ اس کی زندگی بھی چھین لی۔ میرے باپ کی ساری زندگی کی محنت کو لوٹ کر تم یہاں آن بسے اور تمہیں لگتا تھا کہ تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ایوب خان کا چہرہ فک ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کی جھلک نظر آنے لگی۔ یہ سب جھوٹ ہے، انہوں نے کمزور آواز میں کہا، جیسے وہ خود کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ جھوٹ؟ عزیز نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تمہارے جھوٹ کے محل کو آج سچائی کا زلزلہ گرائے گا۔ میں عزیز جیلانی، رحمت جیلانی کا بیٹا ہوں اور آج ایوب خان حساب کتاب کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسی لمحے مسز ایوب اور حسان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھی عزیز کی باتوں سے ساکت رہ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے عزیز؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ مسز ایوب نے عزیز کے الفاظ سن کر گھبرا کر پوچھا تھا۔ حسان نے حیرت اور بے یقینی سے عزیز کی طرف دیکھا۔ یہ سب جھوٹ ہے نا بابا؟ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا، ہے نا؟ حسان یہ سب سن کر تیزی سے باپ کے پاس آیا۔ وہ ان کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ اس کو عزیز کی باتوں کا یقین نہیں آیا تھا۔ ایوب خان نے سر جھکا لیا جیسے ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ ان کے لب کانپ رہے تھے، الفاظ ادا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ حسان، تمہارے باپ نے ہمارے خاندان کو برباد کر دیا، میرے باپ کو بے وقوف بنا کر ان سے سب کچھ چھین لیا۔ میرا باپ اس صدمے سے دنیا چھوڑ کر چلا گیا، مگر اب حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی کڑواہٹ تھی، ساتھ میں دکھ کی نمایاں جھلک بھی تھی جو اس نے سہی تھی۔ مسز ایوب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب کیا ہے ایوب صاحب؟ آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ کیا ہماری زندگی ایک جھوٹ پر مبنی تھی؟ وہ صدمے سے گنگ رہ گئیں۔ ایوب خان نے بمشکل سر اٹھایا تھا۔ یہ کاروبار تھا، میں نے وہی کیا جو اس وقت ضروری تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئے تھے۔ ضروری؟ حسان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ یہ ضروری تھا کہ کسی کی زندگی برباد کر دو، کسی کے بچوں کو یتیم کر دو۔ حسان پھٹ پڑا تھا۔ وہ تو باپ کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اصل میں اس کا باپ تو ایک ظالم اور سفاک انسان تھا جو بہت خاموشی سے کسی کی زندگیوں کو اجاڑ کر دیارے غیر آ بسا تھا۔
وہ تو سب اس ساری خوشحالی کو باپ کی کامیابی سمجھ رہے تھے، مگر پس پردہ کہانی نہایت ہی دل خراش تھی۔ اب تمہارا برا وقت شروع ہو گیا ہے ایوب خان، اب تمہارے کیے کی سزا تمہاری بیٹی بھی اور تم بھی بھگتو گے۔ عزیز نے اپنی آنکھوں میں وحشت لیے کہا۔ عزیز، اس میں کشف کا کیا قصور ہے؟ تم اس کو کیوں سزا دینے پر تلے ہو؟ حسان اس کی بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ بہن کو وہ کسی حال میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی تو اصل کھیل ہے حسان، تمہارے باپ کو تکلیف دینے کا سب سے بہترین ذریعہ۔ اس کی بیٹی کشف ایوب خان ہے، وہ میری قید میں ہے اور وہی میری فتح کی علامت ہے۔ ایوب خان اپنی کرسی پر ٹھہر گئے تھے، ان کی آنکھوں میں شکست اور بے بسی تھی۔ مسز ایوب اپنے آنچل سے آنسو صاف کرتے ہوئے بے آواز رونے لگیں۔ حسان نے باپ کی طرف دیکھا مگر ان کی خاموشی نے اسے اور زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس کروایا تھا۔ یہ تو صرف شروعات ہے، باقی کھیل ابھی باقی ہے ایوب خان، آخری طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر وہ نکل گیا، اپنے پیچھے ایک شکستہ خاندان کی خاموش چیخیں چھوڑ کر۔ تمہیں کس نے کہا تھا میرے قریب آؤ؟ اس کے اندر جلتی آگ اس وقت ایک دھماکے کی شکل میں پھٹ پڑی جب اس نے کشف کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ کشف نے گھبراتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر عزیز کے چہرے پر غصے کی شدت دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپنے لگے۔ عزیز نے ایک جھٹکے سے گلاس اس کے ہاتھ سے چھینا اور پوری قوت کے ساتھ دیوار پر دے مارا۔ کانچ کی کرچیاں چاروں طرف بکھر گئیں اور وہ خوف کے مارے پیچھے دیوار کے ساتھ سمٹ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور بے بسی چھا گئی۔ یہ سب ڈرامے بند کرو، عزیز کی آواز کمرے میں گونجی، جیسے وہ اپنے اندر کی تمام نفرت کو الفاظ میں ڈھال رہا ہو۔ مجھے تمہاری یہ بناوٹی خدمت نہیں چاہیے۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکی، مگر اس کی خاموشی عزیز کے غصے کو اور بڑھاوا دے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنی مظلومیت دکھا کر میرے دل میں رحم پیدا کر لو گی؟ کبھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عزیز نے غصے میں آ کر اس کے قریب آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ کشف کی آنکھوں میں حیرت، درد اور بے بسی کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ لرزتے ہوئے اپنے گال کو تھامے، آنکھوں میں کچھ نہ کہہ سکنے والی بے بسی لیے بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ عزیز کے ہاتھ تھوڑے کانپنے لگے تھے۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گہری سانس لی، مگر اس کے دل کے اندر بوجھ تھا جو بڑھتا گیا۔ اس کے ذہن میں کشف کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور لرزتا ہوا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ پشیمانی نے لے لی تھی۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، ہاتھوں میں سر تھام کر اپنی الجھن سے لڑنے لگا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کشف نے کچھ نہیں کیا، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایوب خان کی بیٹی ہے، لیکن کیا یہ وجہ کافی ہے کہ میں اسے اس طرح اذیت دوں؟ اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور اس کے دل کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کشف کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ظلم ہے، مگر اس کا انتقام اس کے دل و دماغ پر اس قدر غالب تھا کہ وہ خود کو روکنے سے قاصر تھا۔ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے عزیز نے ایک لمحے کے لیے خود سے عہد کیا کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے گا۔ دل کے کسی کونے میں یہ احساس مسلسل اسے ملامت کر رہا تھا کہ شاید وہ اپنی جنگ میں حد سے بڑھ رہا ہے، انسانیت کے درجے سے گر رہا ہے۔ اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے کینیڈا کی شام کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شہر کی چمکتی روشنیوں کے درمیان سرد ہوا کھڑکی کے قریب ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں عزیز کا رویہ مسلسل گردش کر رہا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 3 مہینے ہو رہے تھے، مگر عزیز کا رویہ اس کے ساتھ نہیں بدلا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہی بے رحم اور شفاق تھا۔ ہر چھوٹی بات کا غصہ وہ اس کی ذات پر نکالتا تھا۔ وہ بھی اس کی نفرت اور ظلم کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ خیر، اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور عزیز کی چائے کمرے میں لے گئی۔ اچانک دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ عزیز نے گہری سانس لی، جیسے کسی آنے والے طوفان کا اندازہ لگا چکا ہو۔ دروازہ کھولو، اس نے کشف کو حکم دیا تھا اور خود اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کشف نے دروازہ کھولا اور سامنے ایوب خان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کا چہرہ تھکاوٹ اور غم سے جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں ایک گہری ندامت کی جھلک تھی۔ کشف نے چند لمحے کے لیے انہیں حیرانی سے دیکھا، پھر ان کے گلے لگے ہچکیوں سے روتی چلی گئی۔ وہ بھی بیٹی کو ساتھ لگائے رو دیے۔ کتنے مہینوں بعد وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ عزیز نے کشف پر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بیٹی سے الگ ہوتے عزیز کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ شکست خوردہ اور تھکن سے جھکا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مغرور نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ ان کی آنکھوں میں ندامت اور پشیمانی کی جھلک تھی۔
عزیز جیلانی، میں آج تمہارے سامنے صرف ایک باپ کی حیثیت سے آیا ہوں، ایوب خان نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عزیز نے انہیں خاموش نظروں سے دیکھا، جیسے وہ ان کے الفاظ کی حقیقت کو پرکھ رہا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، ایوب خان نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ میں دولت کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، تمہارے والد کا حق مارا، ان کے خواب چھینے اور انہیں بربادی کے دہانے پر پہنچایا، مگر میں اپنی بیٹی کی تکلیف کو دیکھ کر اب یہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ایوب خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک فائل عزیز کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ ہے تمہاری وہ کمپنی، وہ پراپرٹی، وہ سب کچھ جو میں نے دھوکے سے حاصل کیا تھا، یہ سب اب تمہارا ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو اور میری بیٹی کو اس اذیت سے نجات دے دو۔ عزیز نے فائل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت تھی، مگر جلدی سے اس نے اپنے چہرے کو سنجیدگی میں واپس لے لیا۔ ایوب خان، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کاغذات واپس کر دینے سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے؟ عزیز کی آواز میں تلخی تھی، مگر اس کے اندر کی کشمکش بھی عیاں ہو رہی تھی۔ میرے والد کو جو نقصان ہوا ان کی جان گئی، میری ماں نے جو تکلیف سہی، ہم نے جو تنہائی میں وقت کاٹا، ان کا حساب کون دے گا؟ میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ ناقابل معافی ہیں، مگر میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے آیا ہوں۔ ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹوٹے بکھرے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ کشف باپ کی حالت دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی، وہ اس کے لیے جھک گئے تھے۔ اگر میرے ماضی کی غلطیوں کا بوجھ مجھے ساری زندگی اٹھانا پڑے تو میں تیار ہوں، مگر میری بیٹی کو معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی نظریں اٹھائی اور ان کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے۔ عزیز کے دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، وہ جانتا تھا کہ ایوب خان اپنی بیٹی کی خاطر یہاں آیا ہے۔ ان کی ندامت اور پشیمانی اس قدر گہری تھی کہ عزیز کے دل میں انتقام کی آگ مدھم ہونے لگی۔ ایوب خان، عزیز نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ عزیز کے لفظوں پر کشف کی آنکھوں میں خوشی سے نمی اتر آئی۔ شکریہ عزیز، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اپنی غلطیوں کا کفارہ کرنے میں گزار دوں گا۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بولے تھے۔ وہ اس کے شکر گزار تھے جس نے اتنی آسانی سے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا تھا، محض ان کی ایک ندامت پر۔ عزیز نے سر ہلایا تھا، مگر ایوب خان کے دل پر ماضی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کمرے سے نکلتے ہی لرزتے قدموں سے گاڑی میں جا بیٹھے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اس کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ ان کی لالچ اور انا نے ان کی بیٹی کی زندگی کو کتنی مشکل بنا دیا تھا۔ چند دنوں بعد وہ بستر پر جا لگے۔ ان کا جسم کمزور اور ان کی روح ماضی کے بوجھ سے چور تھی۔ کشف، حسان اور مسز ایوب ان کے قریب رہ کر ان کا خیال رکھنے لگے، مگر ان کے اندر کی آگ انہیں مسلسل جلاتی رہی۔ ہر لمحہ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو ہوتے اور ان کا دل کسی معافی کا طلبگار رہتا۔ عزیز نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کشف، جو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اپنی آنکھوں کے کناروں پر ہاتھ رکھ کر آنسو صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی آہٹ پر پلٹی مگر نظر جھکا لی۔ عزیز نے دل میں شدید بوجھ محسوس کیا، جیسے ہر سانس بھاری ہو رہی ہو۔ کشف، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز کا لہجہ غیر معمولی طور پر نرم تھا، جس میں پہلی بار سچائی اور پچھتاوے کا رنگ واضح تھا۔ آپ نے جو کہنا ہے کہہ دیجئے، میرے پاس سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے تلخی سے کہا۔ وہ اس کی تلخی کو اپنے اندر اتارتا کچھ قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میں تمہارے سامنے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ کشف نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں پچھتاوے کی گہرائی اور بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ غلطیوں کا اعتراف کرنے سے کیا ماضی بدل جائے گا؟ اس کی آواز تھر تھر آ گئی۔ عزیز نے بے اختیار اپنا سر جھکا لیا۔ نہیں، ماضی نہیں بدلے گا، لیکن شاید میرا دل ہلکا ہو جائے اور تمہیں سکون مل جائے۔ کشف، میں نے تمہیں صرف اپنے انتقام کا ذریعہ سمجھا۔ میں نے تمہارے باپ کی غلطیوں کا بدلہ تم سے لینے کی کوشش کی، لیکن اس دوران میں نے خود کو کھو دیا۔ کشف کے چہرے پر دکھ اور حیرت کا امتزاج تھا۔ اور اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں تمہاری معافی کے قابل نہیں، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں کشف، شاید ہمیشہ سے کرتا تھا، مگر انتقام کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا۔ کشف نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، جیسے وہ اس کے الفاظ کی صداقت پرکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ محبت؟ آپ نے محبت کے نام پر میرے جذبات کا مذاق بنایا، میرے دل کو چیر کے رکھ دیا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے؟ عزیز نے بے بسی سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ہاں کشف، میں نے غلط کیا، میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب میں اپنی ساری زندگی تمہیں خوش رکھنے کے لیے گزارنا چاہتا ہوں۔ کشف نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔
محبت قربانی مانگتی ہے عزیز، تکلیف نہیں۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں کیونکہ میرا دل اب بھی آپ سے جڑا ہوا ہے اور آپ کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ عزیز کے چہرے پر حیرت اور سکون تھا۔ تم نے مجھے معاف کر کے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہیں کبھی کسی قسم کے غم کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا، ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ کشف نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے مسکرائی۔ محبت کے وعدے زبان سے نہیں عمل سے ثابت کیے جاتے ہیں۔ کمرے کا ماحول مکمل بدل چکا تھا۔ عزیز نے کشف کے سامنے اپنے دل کی تمام تر سچائیاں رکھ دیں اور کشف نے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اس کو معاف کر دیا۔ آخر کو اس کی محبت جو تھا، اس کی چاہت جو تھا، ستمگر ہی صحیح مگر پہلے محبوب بھی تو تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایوب پیلس پہنچے تھے۔ کشف کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کے بابا کی طبیعت بہتر ہو اور ان کے تعلقات میں جو تلخی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ جب وہ ایوب خان کے کمرے میں داخل ہوئے، ایوب خان نیم دراز تھے مگر ان کی حالت میں اب بہتری آ چکی تھی۔ مسز ایوب اور حسان بھی کمرے میں موجود تھے۔ ایوب خان نے کشف اور عزیز کو دیکھتے ہی نرم مسکراہٹ کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا۔ کشف کے دل میں یہ منظر ایک خواب کی طرح تھا۔ وہ باپ کو بہتر حالت میں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بیٹا تم دونوں یہاں آئے ہو، اس سے مجھے سکون ملا۔ ایوب خان کی آواز میں وہ محبت اور نرمی تھی جو کشف کو اپنی زندگی کے اس لمحے میں چاہیے تھی۔ ایوب صاحب، آپ سے میری دل سے معذرت ہے۔ مجھے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ہماری زندگی میں سلامت رہیں گے۔ کشف میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا سے ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ عزیز نے ایوب خان کی طرف دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں نے زندگی کی سچی راہ اپنائی ہے۔ میں دل سے تم دونوں کے ساتھ ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں کا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے۔ کشف دل ہی دل میں اپنے بابا کی یہ باتیں سن کر کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بابا، میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے، جو کچھ بھی ماضی میں ہوا، جو سب ہم سب کے درمیان تھا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ مسز ایوب کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ تم دونوں کی محبت اور سچائی نے میری آنکھیں کھول دیں، مسز ایوب نے کہا۔ اب ہم سب مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ حسان ہمیشہ کی طرح اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ واقعی ایک نیا آغاز تھا اور اب ہمیں ماضی کی تلخیوں کو دفن کر کے خوشی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ تم دونوں کی محبت نے میری زندگی کو بہتر بنایا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے زخموں کو منتمل کر لیں، ماضی کو چھوڑ دیں اور خوشی سے جئیں۔ ایوب خان نے بھی کھل کر اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ کشف نے مسکرا کر عزیز کی طرف دیکھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایوب خان اور مسز ایوب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان سب کی آنکھوں میں سکون تھا، دل میں ایک نیا جوش اور جذبہ تھا کہ اب یہ تمام تلخ یادیں ماضی کا حصہ بن چکی تھیں اور نئے آغاز کی نوید دے رہی تھیں۔ کھانے کا وقت آیا اور سب نے مل کر ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جہاں ہر شخص خوش اور مطمئن تھا۔ کشف نے دل سے دعا کی تھی کہ یہ سکون ہمیشہ برقرار رہے اور اس کی زندگی کا یہ نیا باب خوشیوں سے بھر جائے۔ اور پھر وہ سب واپس پاکستان اپنی سرزمین میں آ گئے تھے۔ کشف اور عزیز جیلانی کے ساتھ ایوب فیملی بھی واپس پاکستان آ چکی تھی۔ مسز جیلانی، تیمور اور سمن تینوں نے ان کا پرتپاک سے استقبال کیا اور نہایت ہی گرم جوشی سے سب کو ملے تھے۔ ان کو عزیز جیلانی کے ذریعے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا جو ان کو پہلے ہی فون پر ساری سچائی سے آگاہ کر گیا تھا۔ وہ تینوں بھی عزیز کے اس فیصلے سے نہایت خوش اور مطمئن تھے جس نے اعلیٰ ظرفی سے ایوب خان کو معاف کر دیا تھا اور کشف کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا اور ماضی کی تلخیوں کو ماضی میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ مسز جیلانی کے اس قدر خلوص اور محبت سے مسز ایوب اور ایوب صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ایوب صاحب نہایت ہی شرمسار تھے مگر مسز جیلانی کی محبت نے انہیں سر اٹھا کر جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب ایئرپورٹ سے جیلانی پیلس آ چکے تھے۔ سمن نے جلدی سے ملازمین کی مدد سے کھانے کی ٹیبل کو لوازمات سے سجا دیا۔ طرح طرح کی ڈشز بنائی گئی جن کی خوشبو سب کو کھانے کی ٹیبل پر کھینچ لائی۔ کشف بھی سمن کے ساتھ مدد کروانے لگی۔ چھوڑ دیں بھابھی، آپ ابھی تو آپ مہمان ہیں، آپ کا ہی گھر ہے، آرام سے کریے گا پھر سارے کام، ابھی مجھے کرنے دیں، وہ شوق سے انداز میں بولتی کشف کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، جبکہ حسان ایوب کی نگاہیں خوبصورت اور معصوم سی سمن پر ٹکی تھیں۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ بھی اپنی بہن کشف ایوب خان کی طرح محبت کی راہوں کا مسافر بننے والا تھا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، کس نے بنایا ہے؟ کھانے سے لطف اندوز ہوتے ایوب صاحب بولے تھے۔ جی یہ سب کچھ سمن نے بنایا ہے، اس کو کوکنگ کا بہت شوق ہے۔ مسز جیلانی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ حسان کی نگاہ بے اختیار سمن پر گئی جو ہولے سے اپنی تعریف پر مسکرائی تھی، جبکہ باقی سب کھانے سے پورا انصاف کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد نہایت ہی خوشگوار ماحول میں چائے کا دور چلا تھا۔ تبھی اچانک اٹھتے ہوئے کشف کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔
تو وہیں صوفے پر گر گئی۔ سب ایک پل کو تھک سے گئے تھے۔ عزیز نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا، جو کچھ دیر بعد اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ مبارک ہو، آپ کی مسز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ مسز جیلانی اور مسز ایوب دونوں خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ چکی تھیں، جبکہ عزیز باری باری تیمور، ایوب صاحب اور حسان کے گلے لگ گیا۔ ماحول اور خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں بھابھی، میں پھوپھو بننے والی ہوں، وہ چہک کر کہتے ساتھ کشف کو گلے لگا گئی، جو شرمائی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ مسز جیلانی نے جلدی سے ملازمہ سے مٹھائی منگوا کر سب کا منہ میٹھا کروایا، جبکہ سمن خوشی خوشی سب کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلانے لگی، اور اسی طرح اس نے اپنے ہاتھ سے حسان ایوب کو بھی مٹھائی کھلا دی۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی تھیں اور دو دل ایک ساتھ دھڑکے تھے۔ کشف نے بہت غور سے ان دونوں کے چہرے پر محبت کے رنگوں کو بکھرتے دیکھا، اور وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ اب اسے ان دونوں کو بھی محبت کے بندھن میں باندھ کر ان کے رشتے کو مضبوط کرنا تھا۔ اس نے یہ بات صحیح وقت پر کہنے کے لیے دل میں رکھ لی تھی، اور سب کے ساتھ مسکراتی چلی گئی۔ دل سے خطاؤں کے ملال دھل گئے تھے۔ اب ان سب کی زندگی پرسکون جزیرے کی مانند ہو گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔